رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشدیدا للدین وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے سامنے صدیقہ طاہرہ بنت رسول جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ گفتگو کا ذریعہ ہیں۔ ایمان و عمل صالح کے اعتبار سے اس حوالے سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، زکوٰۃ اس لیے نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، روزہ خلوص کے ثابت ہونے کے لیے، حج دین کی مضبوطی کے لیے، اور ہماری اطاعت ملت کے نظام کے لیے، اور ہماری امامت فرقہ بندی سے نجات کے لیے۔ عزیزان محترم، کل اور پرسوں کی مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کی کہ ویسے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر واجب ہے شرطوں کے ساتھ، لیکن ہر مسلمان کو حکم الہی کا سبب بیان کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر لازم و واجب ہے کہ وہ حکم الہی کی اطاعت کریں، اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ لیکن وہ شخصیتیں، وہ منتخب ہستیاں جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے اور اپنے ہی یہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے، ان کو یہ حق ہے کہ وہ احکامات کے اسباب بیان کریں۔ لیکن کل شب کی مجلس میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ اس کی وضاحت صبح کو بھی آئے گی، وہ یہ کہ
ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر حکم کا سبب ہر وقت سمجھ بھی لے، اسی لیے اطاعت کی شرط لگائی ہے، سبب کو سمجھنے کی شرط نہیں لگائی ہے، اس لیے کہ خدا کا دین نہ خالی 1400 برس پہلے کے لیے تھا، نہ خالی آج کے لیے ہے، بلکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ بنیادی مسئلہ ہے، 2 لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تو بہت سے مسئلے زندگی کے حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ عزیزان محترم، ہر انسان کی عقل، ہر انسان کی فکر ہر بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ بہت سی باتیں اگر 100 سال پہلے والوں کو سمجھائی جاتی تو وہ اس وقت نہ سمجھتے، بہت سی باتیں اگر آج کے لوگوں کو سمجھائی جائیں بنسبت ان لوگوں کے جو 100 سال بعد ہوں گے، تو جو کر رہے ہیں کہ نہیں، یعنی مشکل مرحلہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خلقت آدم کے موقع پر ملائکہ کا اپنے انداز میں احتجاج تھا۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے اس وقت ایسا نہیں تھا کہ پروردگار عالم کے پاس جواب نہیں تھا کہ میں جس کو منتخب کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم جواب دے نہیں سکتا تھا، نہیں وہ جواب دے سکتا تھا، ملائکہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ جب تک بہت سی چیزیں گراؤنڈ پر نہیں آ جاتی، توجہ کر رہے ہیں نا آپ، اس وقت تک ہر آدمی اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا۔ پروردگار عالم نے اس وقت تو ملائکہ سے کہہ دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ تم صرف آدم کو دیکھ رہے ہو، میں آدم کی نسل میں آنے والے ان اماموں کو دیکھ رہا ہوں جو سب کو مطمئن کر دیں گے۔ ایک صلوات دیجیے آپ محمد و آل محمد پر۔ حکم الہی تھا آدم کو سجدہ کرو، لیکن ملائکہ جیسی مخلوق کہہ رہی ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ تمہارے ٹیسٹ کے لیے خالی ناموں کی تطبیق تم کر دو، اگر یعنی جو شخصیتیں ہم پیش کر رہے ہیں ان سے اگر ناموں کو خالی ملا دو تو ہم سمجھیں گے کہ تم کچھ سمجھ سکتے ہو ابھی۔ لیکن ان لوگوں نے فوراً اپنے کو سرنڈر کر دیا کہ معبود جو بات مجھے کہنا تھی میں نے تو کہہ دی، لیکن اطاعت تیری ہی ہے، تو جو کہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حکم خدا ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، توجہ کیجئے گا، تو اس پر اعتراض کر کے اپنے کو ابلیس نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنی بات کہہ کے اس پر عمل کر کے اپنے کو صفِ ملائکہ میں داخل کرنا چاہیے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب آدمی سوچتا ہے یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، تو اگر ایک ایک کیوں کا جواب دیا جائے اور آدمی اسی کیوں پر عمل کرے تو وہ کیوں کی اطاعت ہوگی، خدا کی اطاعت نہ ہوگی۔ توجہ کریں گے نہیں؟ تو یعنی اپنا مزاج انسان کو بنانا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے، اور پھر ظاہری طور پر بہت سی چیزیں آدمی کو سامنے کچھ نظر آتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، بالکل سامنے کی بات آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن میں اپنے موضوع کے ثبوت کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ جب 2 مسافر چلے اور انہوں نے اپنے اعتبار سے زاد سفر کے لیے کچھ غذا لے لی، کچھ روٹیاں لے لیں، ایک نے اپنے ساتھ 3 روٹیاں رکھیں، ایک نے اپنے ساتھ 5 روٹیاں رکھیں۔ توجہ کیجئے گا، راستے میں ایک مسافر مل گیا، اس کو بھی شریک کر لیا۔ جب وہ جانے لگا تو 8 دینار یا درہم وہ دے کر چلا گیا،
اب جاتے ہی اس کے جھگڑا ہونے لگا، اس لیے کہ دولت بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے جو سمجھدار والدین ہیں وہ اپنی زندگی میں بٹوارا کر دیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ کرے، بعد میں کوئی لڑائی نہ کرے۔ اب جب دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، لڑائی ہونے لگی، تو قاضی کے پاس فیصلہ پہنچا، اس لیے کہ ان دونوں میں جھگڑا یہ ہو رہا تھا، جس کی 5 روٹیاں تھیں، اب یہ نمبروں کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اب پتہ نہیں وہ 5 لے کر کیوں چلا، یہ 3 لے کر کیوں چلا۔ بہرحال جو 3 والا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیا جائے، لیکن جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہہ رہا تھا جس کی جتنی روٹیاں اس کا اتنا حصہ۔ اب بڑے رخ ہیں اس میں، اگر میں صرف اسی پر آپ کو متوجہ کرتا چلا جاؤں تو پوری مجلس ہو سکتا ہے اسی پر ہو جائے۔ اس لیے کہ آدمی لڑائی جھگڑا جب ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حق کدھر ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وراثت کس کے پاس آنی چاہیے، سوچتا ہے مصالحت کر کے مسئلہ بن جائے۔ لیکن جب حق کی بات ہوگی، جب فیصلے کی بات ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ظاہری نگاہیں کیا دیکھتی ہیں، جس کے لیے میں نے یہ مثال آپ کو دی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہوں یا اپنی عقل سے جو ہم سمجھ رہے ہو وہی صحیح ہو، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے اطاعت میں فائدہ ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا حکم ہے، ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، ہم سے زیادہ مال و دولت والا ہے، ہم سے زیادہ قدرت والا ہے، تو کیوں نہ اطاعت کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ بحث کرنے سے فائدہ کیا ہے، ماننا تو بہرحال پڑے گا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن ایک یہ کہ اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے، ایک یہ ہے کہ دباؤ کے تحت عمل کیا جائے۔ تو بہرحال 5 اور 3 کا جھگڑا ہو رہا تھا، پرانا جھگڑا ہے 3-5 کا، توجہ کیجئے گا۔ اب کہا نہیں آدھا آدھا ہم لیں گے، وہ کہہ رہا تھا 3 لے کے کام تمام کرو اپنا، تم اپنے یہاں خوش رہو ہم اپنے یہاں خوش رہیں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ قاضی کے پاس فیصلہ پہنچا تو آدمی زیادہ زیادہ کیا کرے گا، ظاہری نگاہ یہی تو ہوگی، ظاہری فیصلہ یہی تو ہوگا، بھئی یہی تو کہا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے برابر برابر نہ صحیح تو ایک 5 لے لے ایک 3 لے لے، لیکن یہ ظاہری فیصلہ ہے، حقیقی فیصلہ نہیں ہے۔ جب اس کے پاس فیصلہ گیا جو قاضیوں کا قاضی ہے، جو فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، جس کو نبی نے سند دی ہے اغزاکم علی، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں، اس لیے کہ فیصلہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، قیاس کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، آئے گی آگے مثال ایمان کی، ابھی تاریخ جب میں بیان کروں گا، لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں جو بات اتارنا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر بات ہم جیسے لوگوں کی عقلوں سے طے نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہماری عقل کاملی ہی نہیں ہے تو ہم صحیح چیزوں کو سمجھ کیا پائیں گے۔ ہم ناقص العقل لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اطاعت کر کے، توجہ کیجئے گا۔ اب ایک مرتبہ جب میرے مولا کے پاس فیصلہ گیا، میرے مولا نے نہ برابر سے بانٹا، نہ 3-5 کیا، بلکہ کہا کہ جس کی 5 روٹیاں اس کو 7 دینار دے دیے جائیں، اور جس کی 3 روٹیاں اس کو 1 دینار دیا جائے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اب دیکھیے یہاں پر اب ہر آدمی کہے گا یہ کیا علی نے کیا، یہ کیا علی نے کیا، یہ کیا علی نے کیا۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، جب آدمی ظلم کا عادی بن جاتا ہے نا تو اس کو عدل کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ظلم کا عادی انسان کا ذہن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو عدل کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے۔ ممکن ہے محشر میں جب ہمیں پنجتنی ہونے کا انعام ملے، ہمیں نوازا جائے، تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ یہ اپنوں کو زیادہ دے رہے ہیں۔ نہیں، پہلے یہ تو طے کرو کہ جس محبت کی بنیاد پر عمل کو وزن ملتا ہے، جب تمہارے پاس وہی نہیں ہے تو بدلہ کیا ملے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔
لیکن میرے مولا نے کہا کہ کوئی یہ اتنا دور کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں فیصلے میں جو بات جہاں سے کر رہا ہوں بار بار آپ کے ذہنوں میں اتار رہا ہوں کہ ممکن ہے بہت سے موقعوں پر ہماری ظاہری نگاہ حقیقت کو درک نہ کر سکے، لیکن جو خدا کا فیصلہ ہے یا جو معصوم کا فیصلہ ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے تب بھی پر عدل ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی پر وہ عدل ہی ہے. اس لیے کہ علی تلوار چلاتے تھے تو نسلوں کو دیکھ کر، جب کسی کو چھوڑتے تھے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. توجہ کیجئے گا کہ اس کو چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے، علی عصمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں میں مومن ہے. توجہ کریں گے نہیں؟ تو امامت اور خدا کے فیصلوں کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی لیے محبت و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ تم ناقص ہو، تم کامل کے فیصلوں کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتے ہو. بہرحال کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی آپ نے اگر برابر سے نہیں بانٹا تھا تو کم سے کم ایک کو 3 دے دیتے، ایک کو 5 دے دیتے. علی نے کہا کہ جس نے جتنا خرچ کیا ہے، جس نے جتنا خیرات کی ہے، جس نے جتنا حسن سلوک کیا ہے، کہا یا علی میری سمجھ میں نہیں آیا. کہا نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے، یہ بتلاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ توجہ کیجئے گا. کہا 8. کہا کھانے والے کتنے تھے؟ کہا 3. کہا 8 کو 3 سے ضرب دے دو. توجہ کیجئے گا. تو کتنے حصے بنے؟ 24 حصے بن گئے نا. تو کتنے کتنے سب نے کھائے؟ 8 کھائے. تو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے کتنے حصے بنے؟ 9 بنے نا. توجہ کیجئے گا، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے حصے بنے 9. اس نے کھائے کتنے؟ توجہ کیجئے گا، یعنی 9 میں سے 8 تو خود ہی کھا گیا وہ، اور اس آنے والے مہمان کو کھلایا کتنا؟ کہا 1. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں، جو پنجتنی تھا، اس کے کتنے حصے بنے؟ کہا 15. کھائی کس نے اتنی؟ 8. کھلائیں کتنی؟ اب اسے کیا کیا جائے کہ پنجتنی کے مزاج میں شاید سخاوت ہے. توجہ کیجئے گا. اب کہا کہ جس نے جتنا کھلایا اس کو اتنا ہی ملے گا. اسی طرح سے محشر میں جب منظر نظر آئے گا تو جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی تو ملے گا. ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ صرف اس لیے میں نے یہ مثال آپ کے سامنے دی تاکہ ہمارے ذہنوں دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ خدا کا فیصلہ، رسول کا فیصلہ، ائمہ کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے. عدل پر مبنی ہوتا ہے، وہاں ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم جانیں یا نہ جانیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ خمس کیا ہے، اور حکم الہی کو سمجھے بغیر اس طرح کے نادانی بھرے جملے کہ کیا یہ رائل ٹیکس ہے، یعنی یہ اہانت حکم الہی کی بعض لوگ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. لیکن کیا ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر اہل بیت نے خون نہ دیا ہوتا تو آج کسی کو کلمہ ملتا؟ بھائی آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور آج تک سادات نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. اور جو یقیناً اہل بیت کی نسل سے ہوتا ہے اس کو ہمیشہ فکر یہ رہتی ہے کہ مذہب اہل بیت عام ہو. توجہ کیجئے گا، مذہب اہل بیت عام ہو. اس کو صرف اتنی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ جتنا جتنا دنیا مذہب اہل بیت کو سمجھتی جائے گی اتنا اتنا دنیا میں امن قائم ہوتا چلا جائے گا. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اچھا ہوا کہ طالبان و القاعدہ
انہوں نے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا تو اب ظالم حکومتوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ نظریاتی اختلاف اور ہے، لیکن دشمنوں کے ساتھ انسانی سلوک کرنا اور ہے۔ توجہ کیجئے گا، یقیناً نظریاتی اختلاف کسی کا کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن کچھ دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ ایران سے بھی اختلاف ہوا، لیکن ایران نے کبھی بھی اگر کسی کو اغوا بھی کیا تو غیر انسانی سلوک نہیں کیا۔ تو جب دونوں تصویریں سامنے آئیں، اب مغربی طاقتیں بھی سوچنے پر مجبور ہوئیں کہ اختلاف اور چیز ہے، انسان کی عزت اور چیز ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ، اور پھر یہی نہیں، ہمیشہ فکر رہی، اور یقیناً جو علماء حق ہیں، جو سہم امام کھا کر پلے ہیں، کیا کہنا اس نظام کا۔ ہم اور آپ تو خالی یہ سوچ لیتے ہیں یہ خمس، یہ خمس، یہ زکوٰۃ، یہ مال، لیکن ذرا کبھی آپ نے اس سسٹم کا اندازہ لگایا کہ عراق میں جو پوری تعلیم ہو رہی ہے، ایران میں جو پوری تعلیم ہو رہی ہے، یا شام میں حوضوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے، یہ اسی نظام کا حصہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو آپ کے یہاں علماء آتے ہیں، یہ جو آپ کے یہاں ذاکرین آتے ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں ان کو قوم کا کوئی فرد اپنے خرچے پر شاید ایک دو کو کوئی آدمی کسی طرح سے بھیج دے، لیکن عام طور سے یہ جو تعلیم لے کر آتے ہیں یہ ان حوزات کے سہم امام سے تعلیم لے کر آتے ہیں جس کا انتظام قوم نے نہیں، خود امام نے کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے یہ عمارت کیسی ہے، یہ دیکھتا ہے یہ کھانا کیسا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ کپڑے کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ اگر علم نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ علم جتنا بڑھتا جاتا ہے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے میں نے بار بار کہا ہے، اور جو کہہ رہا ہوں وہ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، بے سبب نہیں کہہ رہا ہوں۔ نماز دو ہے تو دو ہی رہے گی، آپ کتنے ہی بڑے متقی کیوں نہ ہو جائیں، آپ کے لیے 2 سے 4 صبح کی نہیں ہوگی۔ روزے جو واجب ہیں وہ 29-30 ہی رہیں گے، حج ایک ہی مرتبہ واجب رہے گا، یعنی عبادات کی کوانٹٹی میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، لیکن ایمان اس دولت کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس کی کوئی انتہا کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ جو لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں یہ مجلسوں میں فضائل ہوتے ہیں، یہ جنگیں پڑھی جاتی ہیں، یہ واہ واہ ہوتی ہے، یہ سبحان اللہ ہوتی ہے، تو میں کہوں گا مجھے آپ بتائیں، تبلیغ نماز تو آپ سمجھ لیتے ہیں، تبلیغ روزہ تو آپ سمجھ لیتے ہیں، تبلیغ حج و زکوٰۃ تو آپ سمجھ لیتے ہیں، نماز ویجیبل موڈ میں ہو سکتی ہے، روزے کو دکھایا جا سکتا ہے، حج کو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہ دیکھے جانے والی چیز ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ مجلسیں کیا کر رہی ہیں، یہ فضائل کیا کر رہے ہیں، یہ ماتم کیا کر رہا ہے، یہ غیر ارادی طور پر ایمان کے اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر اندازہ لگانا ہے تو آپ دیکھیے جائیے، جو لوگ مجلسوں میں آتے ہیں ان کے جذبہ ایمان کو اگر چیک کر سکتے ہیں، کوئی پیرامیٹر بنا ہو، کوئی پیمانہ بنا ہو، یا جو لوگ نہیں آتے ہیں اس لیے کہ ایمان دکھائی تو پڑتا نہیں، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن بتائیں آپ کیا بغیر ایمان کے نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا بغیر ایمان کے روزے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا بغیر ایمان کے حج و زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ جو علم آ رہا ہے، یہ جو پیغام آ رہا ہے، یہ اس لیے آ رہا ہے کہ جس نے بنیاد رکھی ہے، جس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں 1000 شاگرد مسجد کوفہ میں اس حوالے سے بیان دیتے تھے
کہ مجھ سے جعفر صادق نے بیان کیا، مجھ سے جعفر صادق نے بیان کیا، مجھ سے جعفر صادق نے بیان کیا۔ سپرمین ان اسلام، جو جرمن میں تقریباً 100 اسکالرز نے مل کر کے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صرف علم کی ترویج نہیں کی بلکہ ایک ایسی تہذیب و ثقافت کی بنیاد رکھ دی کہ جو لوگوں کو مومن بناتی۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ وفاداری کے لیے آدمی 15 اگست کو جاتا ہے، 26 جنوری کو جاتا ہے، اگر حکومت کا ملازم ہے تو جب تک نہیں جاتا اس کے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے، کہیں ہمیں ملک کا غدار نہ کہہ دیا جائے، کہیں ہمیں حکومت کا غدار نہ کہہ دیا جائے۔ تو کیا یہ لکھا ہوتا ہے کہ 15 اگست کو جانا ضروری ہے، 26 جنوری کو جانا ضروری ہے؟ ارے صاحب، لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ مجلسوں پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں، یہ گریے پر آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں، یہ عزاداری پر اتنا زور کیوں ہوتا ہے؟ میں کہوں گا عزیزان محترم، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تجربے سے گزرے ہوئے ہیں کہ جو کام نماز نہیں کرتی، جو کام روزہ نہیں کرتا، جو کام حج و زکوٰۃ سے نہیں ہوتا، وہ کام عزائے حسین سے ہو جاتا ہے۔ آپ جائیے، اپنی اپنی تاریخ آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں، پڑھنا کیا آپ تو جانتے ہیں، لیکن جس ملک میں بھی گیا، جس ملک کے جس شہر میں بھی گیا، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس نے بھی تاریخ سنائی، جس نے بھی تاریخ بتائی، کوئی ہم کو کسی ملک میں نہیں ملا کہ اس نے ہم سے یہ کہا ہو مولانا جب پہلی مرتبہ اس ملک میں ہم آئے، عید کا دن آیا، توجہ کیجئے گا، تو ہم نے لوگوں کو تلاش کیا کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں، بقرعید کا دن آیا تو ہم نے مومنین کا پتہ لگایا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کیسے پڑھیں۔ کسی نے کوئی تاریخ نہیں بتائی، جس نے بھی بتایا یہی بتایا کہ پورا سال تو گزر گیا، ہمیں کسی کی یاد نہ آئی، لیکن جب محرم کا چاند ہم نے دیکھا، جب محرم کا مہینہ آیا، جب عاشور کا دن قریب آنے لگا تو ہم ڈائریکٹری الٹنے لگے ٹیلی فون کی کہ کوئی نقوی صاحب مل جائیں، کوئی کاظمی صاحب مل جائیں، کوئی رضوی صاحب مل جائیں، تاکہ فون کر کے پتہ لگائیں کہ حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے۔ تو جو سب کو جمع کر لیتی ہے اس کا نام عزاداری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور پھر یہ گریہ کیا ہے، یہ رونا کیا ہے؟ شاید میں آج اشارہ یہاں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ بہت اہم پیغام ہے، ممکن ہے میں رات کی مجلس میں بھی آپ کو یہ پیغام دوں۔ یاد رکھیے گا، حکم جو ہے اس کے سبب کی حقیقت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آیت اللہ باقر الحکیم علیہ الرحمہ، خدا ان کے درجات عالی کرے، انہوں نے عزاداری کے حوالے سے بہت اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عزاداری میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دینی شعور نہیں ہے۔ ایک ہے گریہ، دوسرے ہے زیارت۔ اس لیے کہ رونے کے لیے جتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہ ہم جیسے جذباتی خطیبوں کی بات نہیں ہے، یہ ان کے احکامات ہیں جو معصوم ہیں، یعنی پیغمبر سے لے کر اور 12ویں امام تک سب نے اہتمام کیا ہے گریہ بر حسین کا۔ توجہ فرما رہے ہیں، مسلسل حدیثیں، اور چھٹے امام نے تو اپنے اعتبار سے عجیب پیغام دے دیا کہ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہے۔ اب کچھ لوگ نکلتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس حدیث سے معاذ اللہ بے عملی پھیلتی ہے۔ اچھا، تو آپ چھٹے امام سے زیادہ عمل کے ٹھیکیدار بن گئے۔ وہی بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا عزیزان محترم، کہ ہمیں دخل دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ سوال یہ کہ کیا امام معصوم سے زیادہ کوئی مولوی ذمہ دار بن سکتا ہے؟ یعنی اپنا علاج کرنا چاہیے آدمی کو،
اس لیے کہ جب معصوم کہہ رہا ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے صاحب عمل، ارے صاحب عمل کا مسئلہ یہ ہے، مجھے آپ بتائیں 10 بجے دن میں اگر کوئی نو مسلم کلمہ پڑھ رہا ہے اور 11 بجے دن میں وہ مرا جا رہا ہے تو اس نے کوئی عمل کیا؟ توجہ کیجئے گا، حالانکہ انعام کیا ملتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے میں بہت جلدی بہت سے اشارے کر رہا ہوں، اب کتنا محفوظ آپ رکھیں گے، بہرحال کیسٹوں کے ذریعے سے یہ بات خود بخود محفوظ ہو رہی ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں جذبات میں کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی مومن، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے حج نہیں کیا، اگر وہ مر جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو اس کی قضا ہے، اس کے روزے کی قضا، اس کے حج کی قضا کرانی چاہیے اگر مستطیع تھا۔ لیکن نو مسلم کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اگر 9 بجے دن میں تم کلمہ پڑھ رہے ہو اور 50 سال کے ہو چکے ہو تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھی اس کو ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہو کر تم نے عمل نہیں کیا تو تمہیں سزا ملے گی، لیکن وہ مومن نہیں تھا اور جب مومن ہو گیا تو اس کو انعام ملے گا۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بہرحال آنسوؤں کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ آنسو بے سبب نہیں نکلتے۔ اب کبھی کبھی ہاں لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتلائیے کہ کیا عزاداری قرآن سے ہے؟ کیا مجلس قرآن سے ہے؟ کیا ماتم قرآن سے ہے؟ تو میں کہوں گا یہ بتلائیے کہ کیا بیٹے کی ساری فرمائشوں کا پورا کرنا، توجہ کیجئے گا، کہ جب روئے تو اس کو بہلائیے، جب بڑا ہو تو اسکول لے جائیے، ضرورت ہو تو اس کو کپڑے دیجئے، کہا نہیں جب بیٹے سے محبت ہے، توجہ کیجئے گا، تو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے اس کا پورا کرنا ثبوت محبت ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ نہ پوچھئے کہ مجلس ہے کہ نہیں، آنسو ہے کہ نہیں، ماتم ہے کہ نہیں، نوحہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھئے قرآن میں محبت ہے کہ نہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو جب آئے مودت میں محبت کو واجب کر دیا تو اب جو جو چیز ثبوت محبت بنتی چلی جائے وہ خود بخود واجب ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ فراق، یہ جدائی، اس میں رونا، اس میں گریہ کرنا، تو جو بات میں نے کہی تھی کہ آنسو کو سمجھ ہی نہیں سکتے، آنسو کو سمجھ ہی نہیں سکتے، میں نے کہا میں اس بات کو دہراؤں گا اس لیے کہ یاد رکھیے گا، جب کسی کو دبایا جاتا ہے، جب کسی کو کچلا جاتا ہے، جب کسی کو ختم کرنے کی سازش کی جاتی ہے تو عام طور سے آدمی یا تو گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے یا باغی ہو جاتا ہے، یعنی یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر چاہتا ہے کہ ہم نہیں تو کوئی نہیں۔ یہ جو آج ساری زندگی حکومت کرنے والے جب عراق میں مارے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کا تجزیہ کیا یہ کیوں اتنے باغی ہو گئے؟ اس لیے کہ 25 سال تک حکومت پر قابض تھے، جب اصل مالک آیا اب انہیں پتا ہے کہ یا تو ہمیں مار دیا جائے گا یا مار کر مرو۔ یہی افغانستان کا حال ہے، یہی القاعدہ کا حال ہے کہ جب تک عیش و عشرت کی زندگی تھی کسی بات کا کوئی خیال نہ تھا، ادھر حکومت چھلی، ادھر اقتدار چھنا، اب بغاوت پیدا ہو گئی، دہشت گرد پیدا ہونے لگے، یعنی تھوڑا سا بدلہ لیا گیا، تھوڑی سی سزا ملی تو جذبہ بغاوت ابھر کر سامنے آ گیا۔ لیکن ہماری تاریخ ذرا اٹھا کر دیکھو، ہمارے اماموں کو بھی مارا گیا، ہمارا خون بہایا گیا، ہمارے خون سے گارے بنائے گئے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نہ باغی ہوئے نہ ہم ختم ہوئے؟ تو جو چیز ہمیں برقرار رکھے ہوئے ہے وہ یہی عزاداری ہے جو نہ ہمیں باغی بننے دیتی ہے نہ ہمیں ختم ہونے دیتی ہے، اس لیے کہ عزاداری ہمیں بیلنس کیے ہوئے ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں عزاداری ہماری اساس ہے، عزاداری ہماری بنیاد ہے، اس لیے کہ جب آدمی کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا،
اور یہی پیغام ہے جناب حر کا، یہی پیغام ہے مہمان کا۔ اس نے کہا کہ جب ہمیں یقین ہو گیا، اور جملے معلوم ہے کیا ہیں، یہی منزل ہے وہ جہاں فخر کرنے کو دل چاہتا ہے اپنے مولا حسین پر، کہ جب حر آنے لگے ہیں نا، جب پوچھا ہے کسی نے حر کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو، تو کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ دیکھیے کیا منزل آ گئی۔ یہ نہیں کہا کہ حسین جنت کا ذریعہ ہے، نہیں، حسین ذریعہ نہیں ہے، حسین جنت کی منزل ہے، یعنی حسین تک جانا ہی حصول جنت ہے۔ یہ جملے ہیں جناب حر کے، میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ اور پھر جو شرف ملا، جو بزرگی ملی، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ، امام اگر چاہتے تو کیا 3 کلومیٹر پر جو جناب حر کا لاشا تھا اس کو گنج شہیدہ میں لا کر نہیں رکھ سکتے تھے؟ بتایا کہ الگ سے روضہ بنے۔ توجہ کیجئے گا تاکہ قیامت تک پیغام جائے کہ لشکر یزید کی طرف سے آنے والا سردار، دیکھو امام نے اس کو کیا مرتبہ دیا ہے۔ اور پھر جو انعام حر کو ملا، اگر آپ محسوس کر لیں تو جن آنسوؤں کے حوالے سے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کچھ، خدا ان کی ہدایت کرے کہ انہی آنسوؤں کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہمارا آپ کا مقدر بھی حر کے مقدر سے مل جاتا ہے۔ پتا ہے نا آپ کو، حر کا مقدر رومال زہرا بنا، اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ دکھیا ماں آپ کے آنسوؤں کی تلاش میں، ممکن ہے اس بات کو ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن اگر سیدہ کی نورانیت پر یقین ہے، اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے اور یقیناً ہے کہ آپ کے ہاں روشنی آئی، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی آ رہا ہے، تو اگر تعزیہ کہیں دفن ہوتا ہے وہاں تو روشنی آ جائے۔ تعزیہ بھی محبت ہی کا تو ثبوت ہے، لیکن یہ بیٹھے ہوئے محبان اہل بیت، اگر ان کے درمیان وہ ماں آ جائے جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، تو یہ مقام تعجب نہیں ہے۔ اور پھر کیا میں بتاؤں آپ کو، اس لیے کہ سادے دنوں میں بھی روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب ایک شخص نے مجلس منعقد کی اور دوسرے دن چھٹے امام کی خدمت میں گیا، امام نے کہا تو نے میرے جد کی مجلس کی اور مجھے مدعو نہیں کیا؟ کہا مولا ایسے ہی گھر میں مجلس کر لی تھی، کیا آپ بھی آئے تھے؟ کہا ہاں، مجلس تو نے میرے جد کی منعقد کی تو میں کیوں نہ آؤں گا، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بلائے۔ کہا مولا جب آپ آئے تھے تو پھر صدر مجلس میں کیوں نہ آ گئے، آپ آگے کیوں نہ آ گئے؟ کہا میں وہاں بیٹھا تھا جہاں سے عزادار گزر کر آ رہے تھے۔ کہا صدر مجلس میں کیوں نہ آئے؟ کہا میں صدر مجلس میں کیسے آتا، وہاں میرے جد بیٹھے ہوئے تھے، وہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر خلوص سے آپ مجلس کریں گے، اگر ان کی نورانیت پہ شک نہیں ہے تو رسول خدا آ جاتے ہیں، علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، اور کوئی آئے نہ آئے وہ دکھیا ماں۔ جزاکم ربکم۔ عزاداروں پرسوں کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ صبح کی مجلس ہاں بالکل موڈ فریش ہوتا ہے، آدمی آمادہ ہوتا ہے، اور بھی مجلسیں ہوتی ہیں، خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، آج 3 محرم ہو گئی۔ کل میں جناب حر کا ذکر کر رہا تھا، کون حر؟ جو اپنے بیٹے کے جنازہ لینے گئے تو حسین نے روک دیا، جن کا بھائی بھی آیا، جن کا غلام بھی آیا، لیکن عزیزو جب جناب حر خود گئے ہیں اور زخموں سے چور ہوئے ہیں اور مولا کو آواز دی ہے کہ مولا میری مدد کو آئیے، میرا آخری سلام قبول کیجئے، تو 3 دن کا بھوکا میزبان، 3 دن کا پیاسا میزبان مہمان کی آواز پر بڑی تیزی کے ساتھ لبیک کہتا ہوا گیا۔ اب حر کے سرہانے پہنچے، حر کی پیشانی پر تیر لگا ہوا تھا، حسین نے آستینوں کو سمیٹا، کہا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر حر کی پیشانی سے تیر نکالا۔ تیر کا نکلنا تھا، خون کا فوارہ چھوٹا، اب خون ہے جو رکتا نہیں ہے۔
جزاکم ربکم. روئیے روئیے، مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں، عزادار مجلس سن رہے ہیں. ہاں آپ بھی دعا کیا کیجئے، مولا ہم گناہگار ہیں، مولا ہم خطاوار ہیں، حر کے صدقے میں گناہ معاف کرا دیجئے، حر کے صدقے میں خطائیں معاف کرا دیجئے، ایمان کامل ہو جائے، عمل خیر کی توفیق ملے. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا حر کی پیشانی کا خون ہے جو رکتا نہیں ہے. کہ آنے والے مہمان، ہمارے گھر کا دستور ہے جب کوئی رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، لیکن تو عالم غربت میں میرا مہمان بن کر آیا. میں سوچ رہا تھا رخصت کے وقت تجھے کون سا ہدیہ دوں، کون سا تحفہ دوں. ایک مرتبہ جیب سے رومال نکالا اور کہا حر یہ تیرا مقدر شب عید میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے یہ رومال تیار کیا تھا. ایک مرتبہ وہ رومال حر کا مقدر بن گیا. عزاداروں کیا کہنا ان آنسوؤں کا جس کا حکم چھٹے امام نے دیا کہ جتنی دیر آنسو نکلتے ہیں آپ کا مقدر بھی حر کے مقدر سے مل جاتا ہے. بی بی زہرا پرسا قبول کرو، بی بی زہرا تعزیت قبول کرو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں کامل الایمان فرما، ہمیں عملی طور پر سیرت محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم گناہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں. پروردگار تو حر جیسے شہید کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.